دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان، بابر اعظم، نسیم شاہ، شاہین آفریدی کی واپسی۔ آسٹریلیا کے میچوں کے لیے ٹیم میں شامل، دورہ زمبابوے کے لیے آرام دیا جائے گا۔ محمد رضوان آسٹریلیا کے تمام میچز اور زمبابوے میں ون ڈے میچز میں دستیاب ہوں گے۔ دورہ زمبابوے کے لیے ڈومیسٹک کرکٹرز بھی قومی اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی وائٹ بال کپتان کا اعلان کچھ دیر میں کریں گے۔ پاکستانی ٹیم آسٹریلیا میں 3 ون ڈے 2 T20 میچز کھیلے گی۔ زمبابوے کے خلاف 3 ون ڈے 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی نے 25 کھلاڑیوں کو 4 کیٹیگریز میں سینٹرل کانٹریکٹ دے دیا۔ قومی ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ میں اکھاڑ پچھاڑ، شاہین آفریدی کی اے سے بی کیٹیگری میں تنزلی، شاہین آفریدی، نسیم شاہ بی کیٹیگری میں شامل، اے کیٹیگری میں محمد رضوان، بابر اعظم شامل۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی بی کیٹیگری میں شمولیت قیادت کے فیصلے سے مشروط، عبداللہ شفیق، شاداب خان، ابرار احمد سی کیٹیگری میں شامل، سلمان علی آغا، سعود شکیل، ساجد خان سی کیٹیگری کا حصہ۔ صدر آصف زرداری نے یوم سیاہ پر اپنے پیغام میں کہا، دنیا اپنی ذمہ داری کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، جنوبی ایشیا میں قیام امن مسئلہ کشمیر کے حل سے ہی ممکن ہے۔ کشمیریوں کو اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے لیے عزم کا اظہار۔ جب تک ایک بھی کشمیری یا پاکستانی زندہ ہے، کشمیر کی آزادی تک لڑیں گے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کا اسلام آباد میں اظہار یکجہتی ریلی سے خطاب، کہا، اقوام متحدہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے، اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل کرائے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا، کشمیری بھارت کی دہشت گرد فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا یوم سیاہ یوم فتح میں تبدیل ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کی حریت قیادت جیلوں میں ہے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی عوام سے باہر نکلنے کی اپیل۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، بھارت نے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی پریس کانفرنس، کہا، جب کشمیریوں نے اپنے ظلم کے خلاف احتجاج کیا تو ان کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، جس سے کشمیری عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف لندن پہنچ گئے۔ لندن میں اپنی رہائش گاہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ پہنچنے پر لیگی قائدین کی بڑی تعداد نے استقبال کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اسرائیلی لابی کام کر رہی ہے۔ بانی کو ہیرو اور مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا، لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جائے گا۔ اس کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کی سابق اہلیہ اور سالہ ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا، پی ٹی آئی کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی، فورن فنڈنگ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی میں بے پناہ اضافہ۔ دنیا بھر میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور پہلے نمبر پر آ گیا۔ بین الاقوامی ایئر مانیٹرز کے مطابق جوہر ٹاؤن اور اطراف میں AQI 893، گلبرگ کے اطراف میں ایئر کوالٹی انڈیکس 754 تک پہنچ گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق فضا میں کیمیائی مادوں کی مقدار عالمی ادارہ صحت کی گائیڈ لائن سے 85 گنا زائد ہے۔ شہریوں کو باہر نکلتے ہوئے فلٹر والا ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ پشاور کے علاقے حیات آباد کی فیکٹری میں لگی آگ بجھا دی گئی، کولنگ کا عمل جاری۔ ٹیشو پیپر فیکٹری میں لگی آگ پر 24 گھنٹے بعد قابو پایا گیا۔ آگ کے باعث فیکٹری کا بیرونی حصہ منہدم ہو گیا۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں LPG کی دکان میں سلنڈر دھماکہ، دھماکے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پایا گیا۔ آتش زدگی سے 2 افراد جھلس کر جاں بحق۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ ٹنڈول عیار میں
کار اور 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی، زخمیوں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شکارپور کے علاقے کچے میں پولیس اور رینجرز کا آپریشن، سر کی قیمت والے 2 ڈاکوؤں سمیت 8 ملزم ہلاک۔ آپریشن میں ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال، پولیس کی ڈرون کی مدد سے ڈاکوؤں پر شیلنگ، ڈاکوؤں کے 11 سہولت کار گرفتار، نامعلوم مقام پر منتقل۔ رحیمیہ خان میں پولیس کا ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت بدلہ منگلانی اور قاسم چاچڑ کے ناموں سے ہوئی۔ دونوں ڈاکو بھونگ کے علاقے میں پولیس کانسٹیبل شہید کرنے میں ملوث تھے۔ اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، صہیونی فورسز کی بیت اللہیہ میں 6 عمارتوں پر بمباری، 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی انکلیو میں ایک پوری آبادی کا منظم طریقے سے قتل عام بند کیا جائے، کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کا امریکہ سے مطالبہ۔ غزہ میں شہادتیں 42,847 ہو گئیں، زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اردو ادب میں اپنی الگ پہچان رکھنے والے ممتاز مفتی کو ہم سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ ان کا لکھا ناول علی پور کا ایلی اردو ادب کا آج بھی شاہکار نمونہ۔ ہیپی برتھ ڈے ریما، پاکستانی فلموں کی خوبرو اداکارہ ریما خان کو مداحوں کی جانب سے نیک خواہشات کے پیغامات، نیک تمناؤں کا سندھ ہائی کورٹ کا ایم ڈی کیٹ 4 ہفتوں میں دوبارہ لینے کا حکم۔ ایم ڈی کیٹ میں مبینہ بے ضابطیوں کے کیس میں فیصلہ دیا گیا۔ چیئرپرسن کمیٹی شری نارجو نے عدالت کو بتایا کہ تحقیقات میں امتحان کے نظام میں خامیاں پائی گئی۔ جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیے کہ بظاہر یہ امتحان کمپرومائزڈ ہوا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا منفرد انداز۔ قاضی فائز عیسیٰ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی مڈل ٹیمپل کے بینچ ماسٹر منتخب ہو گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ مڈل ٹیمپل میں اس وقت 510 معمولی اور 107 سینئر بینچز ہیں۔ روڑا کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کام ترجیحی بنیادوں پر جاری، چہار باغ 1-2 کے درمیان گاؤں کو ماڈل بنانے کا فیصلہ۔ نوری نگ کے نام سے مشہور ولیج کے لیے سہولیات کی فراہمی جاری۔ حکام کے مطابق 6 سے 8 ماہ میں ماڈل ولیج کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اور ملکہ جذبات اور ماضی کی خوبصورت اداکارہ نیر سلطانہ کی برسی، 4 دہائیوں تک پاکستانی فلموں کی دنیا پر راج کیا، 200 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔